اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان ہم شروع کر رہے ہیں. تو اس ضمن میں ہم نے پچھلے 2 پروگراموں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق مختصراً بیان کیا تھا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کی نسل سے اور جس نبی کی پشت سے اللہ رب العالمین نے ان کو مبعوث فرمایا اور جس علاقے کے اندر مبعوث فرمایا وہ نبی کون سا تھا اور وہ دعوت کیا لے کر آیا تھا اور کس علاقے کے اندر دعوت لے کر آیا تھا اور اس علاقے کے جو لوگ تھے ان کا آگے سے رد عمل کیا تھا. انہوں نے آیا اس نبی کی دعوت کو قبول کیا تھا یا اسے ٹھکرا دیا تھا. تو چنانچہ ہم نے کافی حصہ ابراہیم علیہ السلام کا پچھلے پروگرام کے اندر بیان کیا. تو اس پروگرام کے اندر ہم ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعوت جو انہوں نے اپنے باپ کے سامنے پیش کی اور پھر باپ کا آگے سے جو رد عمل ہوا وہ کیا تھا وہ ہم بیان کریں گے. یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ 16ویں پارے میں سے سورہ مریم کی آیات ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ انہو کان صدیقا نبیا. اے نبی اس کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کو ذکر کیجئے. کیوں؟ انہو کان صدیقا نبیا، وہ نہایت ہی سچا نبی تھا. آگے کیا اس کی دعوت کیا تھی وہ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا. جب اس نے کہا اپنے باپ سے یا اباتی، اے میرے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ لا يسمع جو سنتے نہیں ہیں، ولا يبصر اور دیکھنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے، ولا يغني عنك شيئا دیکھنا سننا تو دور کی بات ہے وہ تمہارے کسی کام بھی نہیں آ سکتے. یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتک، اے ابا جان مجھے اللہ رب العالمین نے نبوت کا علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. چنانچہ جو میں اللہ رب العالمین کا جو پیغام ہے، جو اللہ رب العالمین کی جو دعوت ہے، وہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کو قبول کیجئے. انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. جب آپ میرے پیچھے چلیں گے، میری پیروی کریں گے، اللہ رب العالمین کے حکم کو مانیں گے، اہدک صراطا سویا میں آپ کو صراط مستقیم پر لے چلوں گا. اللہ رب العالمین کی طرف جو سیدھا راستہ جاتا ہے، جو جنت کا راستہ ہے، جو توحید والوں کا راستہ ہے، جو مشرکوں کا راستہ نہیں ہے،
میں تمہیں اس راستے کی طرف لے جاؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، یہ جن بتوں کو آپ پکار رہے ہیں یہ در حقیقت تو شیطان کے مجسمے ہیں، ان کی عبادت نہ کیجیے۔ کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیونکہ شیطان تو ایسی چیز ہے، شیطان تو ایسا ہے جس نے ہمیشہ سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا جس طرح وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نافرمانی کر دی۔ اس نے کہا اسجد لمن خلقت طینا، جس کو اللہ رب العالمین تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں اس کو سجدہ کروں؟ تو اے ابا جان، وہ شیطان جو ہمیشہ سے اللہ رب العالمین کے شروع سے نافرمان ہے، آپ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ آپ کو بھی اللہ رب العالمین کا جو راستہ ہے صراط مستقیم ہے وہاں سے آپ کو بھی بھٹکا دے گا۔ وہ خود کو تو بھٹکا ہی ہوا ہے، وہ آپ کو بھی بھٹکا دے گا، اور قیامت کے دن وہ آپ کے کسی کام نہیں آنے والا۔ اور یہ جن بتوں کو آپ پکارتے ہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں، یہ آپ کے کسی کام نہیں آنے والے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی جو قبروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں، اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں، ان کے نام کی نظریں نیازیں چڑھاتے ہیں، ان کے آگے اپنی فریادیں پوری کرتے ہیں، ان کے سامنے جا کر اللہ رب العالمین کی بجائے ان کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں، یہ جب کل قیامت کے دن ہوگا جن کی عبادت کرتے ہیں کیا وہ ان کے کام آئیں گے؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کام آنا تو دور کی بات ہے، یہ اللہ رب العالمین کے سامنے عرضی کریں گے یا اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ ہماری عبادت کرے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، وہ صاف بری ہو جائیں گے، یا اللہ ہم بری ہیں، ہمارا اس کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر وہ کیا کہیں گے؟ وقال الذین اتبعوا، پھر وہ جو پیروکار ہوں گے، وہ جو دنیا کے اندر ان کے آگے گڑ گڑاتے رہے، ان کے آگے سجدے کرتے رہے، ماتھے ٹیکتے رہے، پھر وہ کہیں گے کاش کہ آج ہمیں بھی اللہ رب العالمین لو ان لنا کرۃ، دوبارہ دنیا کے اندر لوٹا دے تو پھر ہم بھی ان سے بری ہو جائیں، کما تبرؤوا منا، جس طرح یہ آج ہم سے برات کا صاف اعلان کر رہے ہیں۔ تو اے ابا جان، آپ ان کی عبادت مت کیجئے، کیونکہ شیطان ہے وہ تو ہمیشہ سے اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے۔ تو وجہ کیا ہے، کیوں اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں؟ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے، رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ پہنچ جائے۔ فتکون للشیطان ولیا، پھر تو آپ شیطان کے دنیا کے اندر دوست بن جائیں گے، اور جو شیطان کا دنیا کے اندر دوست بنا اس کو اللہ رب العالمین تو کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ تو لہٰذا میرے پیچھے چلیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے چلوں گا۔ اب آگے کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام جس کے باپ کا نام آدر تھا، اس نے آگے سے دعوت قبول کرنا تو دور کی بات ہے، کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، دعوت پر اس نے توجہ نہیں دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو مثالیں تھیں وہ ساری کی سارے اس نے ٹھکرا دیں، دعوت قبول کرنا تو دور کی بات ہے، آگے سے کہنے لگا اس نے بیٹے کی جو محبت تھی وہ بھی اس نے جھٹلا دی، کیونکہ جو اسلام کی اور جو کفر کی محبت ہے، اور جو اسلام اور کفر کی دوستی کا اور دشمنی کا جو معیار ہے وہ اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث کے اندر بتایا، وہ کیا ہے؟ باپ ہے، سگا بیٹا ہے، لیکن جب اسلام کی دعوت لے کے آیا، باپ بیٹا جو ہے ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے کہ باپ مشرک ہے، پکا بے ایمان ہے، اور جو بیٹا ہے وہ اللہ رب العالمین کی جو دعوت ہے دین حنیف پر ہے اور وہ دعوت پیش کر رہا ہے۔ باپ نے پھر جب یہ دعوت درمیان کے اندر آئی تو دوستی اور دشمنی کا اور جو محبت کا معیار تھا وہ کس طرح سے گرا۔ آگے سے باپ کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ جو ہمارے معبود ہیں، کیا تو ان سے ہمیں دور کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو ہمیں ان سے بے رغبت کرنا چاہتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں؟ وجدنا آباءنا علی امت، ہم نے اپنے ایک بڑی لمبی مدت تک اپنے باو اجداد کو اس بات پر پایا، وہ ان کی عبادت کرتے تھے، تو اب تو آ کے ایک نیا دین لے کے آیا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کو چھوڑ دیں، یہ ممکن کیسے ہے؟ کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو اپنی اس دعوت سے باز نہ آیا، تو یہ جو اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتا ہے، تو ایک نیا معبود لے کے ہمارے سامنے آیا ہے،
اور ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اگر تو اس سے باز نہ آیا لأرجمنک، میں تجھے پتھر مار مار کر سنگسر کر دوں گا، وہجرنی ملیا، ہاں اگر اپنی سلامتی چاہتا ہے نا، کیونکہ بیٹا ہے، آخر اتنی تو محبت دل کے اندر ہے کہ قوم جو جلانے پر تیار ہو گئی تھی، بیٹے کے ساتھ باپ نے اتنی رعایت کی، کہنے لگا اگر اپنی سلامتی چاہتا ہے تو اہجرنی ملیا، مجھے صحیح سالم جس طرح ہے نا بس چھوڑ کے مجھے چلا جا، گھر سے نکل جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا، جب دیکھا کہ اللہ رب العالمین کی توفیق نہیں ہو رہی، باپ دعوت قبول نہیں کر رہا، قوم نے بھی ٹھکرا دیا تھا، جس طرح آگ کے اندر پھینکا پھر اللہ رب العالمین نے سلامت نکالا، اب باپ نے بھی جب دعوت کو ٹھکرایا تو کہنے لگے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کی دعوت پہنچائی ہے، باپ نے قبول نہیں کی تو آگے سے برا اور بھلا کہنا شروع کر دیا یا آگے سے گالیاں نکالنا شروع کر دی، نہیں بلکہ آگے سے کہا سلام علیک، ابا جان آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میرا رب میرے ساتھ بڑی شفقت کرنے والا ہے، میرے ساتھ بڑا پیار کرنے والا ہے، میں اپنے رب کے سامنے تیری سفارش رکھوں گا کہ اللہ رب العالمین تجھے معاف فرما دے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چھوڑا اپنی بیوی سارہ کو لے کر، اور ان کے جو بھتیجے تھے لوط علیہ السلام، وہ ان کی دعوت پر ایمان لائے تھے، ان کو لے کر عراق کے شہر سے اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ جو اور کا علاقہ تھا اس کو چھوڑا اور وہاں سے پھر ہجرت کی۔ چلتے چلتے فلسطین کا علاقہ تھا حران، اس کے اندر جا کر سکونت پذیر ہوئے، اور وہاں پر اللہ رب العالمین کی توحید جو تھی اور اس کی دعوت جو تھی اس کو پھیلانا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں پر دعوت پھیلانا شروع کر دی تو اس طرح مختلف طریقوں سے اور مختلف علاقوں کے اندر دعوت دینے کے لیے جاتے رہتے۔ اسی طرح ایک دفعہ اپنی بیوی کو لے کر اور لوط علیہ السلام کو لے کر جو ان کے پیروکار تھے ان کو لے کر دعوت کی غرض سے مصر کے علاقے کے اندر گئے۔ اب وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کی یہ فطرت تھی، کیونکہ جو مصر کے جتنے بادشاہ آتے تھے، جتنے ملوک آتے تھے، ان سب کو فرعون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آج تک۔ اب جو صورتحال ہے، اب وہاں پر بادشاہت ہے، جبکہ پہلے جو بنی اسرائیل تھا اور جو پہلے زمانے گزر چکے تھے وہاں پر جو بھی بادشاہ آتا اس کا نام جو بھی ہوتا، لیکن جو تاریخ کے اندر وہ مشہور ہوا اور قرآن کے اندر جس طرح اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وہ فرعون کے نام سے اس کا آیا ہے۔ تو اس وقت کا جو فرعون تھا اس کی یہ عادت تھی، یہ رذیل اور گھٹیا عادت تھی کہ جب بھی کسی خوبصورت عورت کے بارے میں سنتا کہ اس علاقے کے اندر خوبصورت عورت ہے، وہ اس کے گھر والوں کو یا تو قتل کروا دیتا اگر وہ رضامند نہ ہوتے، اگر وہ رضامند ہو جاتے تو اس کے گھر سے اس لڑکی کو اٹھواتا اور اپنے گھر کے اندر لے آتا اور اس کے ساتھ ناجائز اور بدفعلی کرتا۔ اب جب اس نے سارہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی خبر سنی کہ اس طرح ایک لڑکی آئی ہے، اور سارہ علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح بخاری کے اندر حدیث ہے، یہ بخاری کا صحیح بخاری کا واقعہ ہے کہ سارہ علیہ السلام اتنی خوبصورت تھیں کہ حتیٰ کہ ہماری ماں جو آدم علیہ السلام کی جو بیوی تھی، جو ہماری سب سے پہلے کی ماں تھی حوا علیہ السلام، ان کے بعد سب سے جو خوبصورت عورت اس دنیا کی تھی وہ سارہ علیہ السلام تھی، اور ان سے وہی حسن جو یوسف علیہ السلام کو ملا، جو ان کا آگے سے نسل سے چلا آیا، وہی حسن تھا جو سارہ علیہ السلام کی طرف سے منتقل ہوا۔ اب جب اس ظالم نے یہ سنا کہ سارہ علیہ السلام ایک ایسی لڑکی ہے جس کا حسن کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا ہے، اس نے فوراً ہی اپنے کارندے بلائے، اپنے ملازم بلائے اور ان کو کہا کہ جا کر اس لڑکی کو اٹھا لو، اگر آگے سے کوئی پس و پیش کرے، آگے سے کوئی رد کرے، انکار کرے تو اس کو قتل کر دینا اور اس لڑکی کو اٹھا کر لے آؤ۔ وہ فوراً گیا اور جا کر ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کے پاس جا دھمکے، جا کر کہنے لگے کہ بادشاہ نے اس طرح اس لڑکی کو طلب کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کی نیت سمجھ گئے، اور یہ بھی پتہ تھا کس طرح کا بادشاہ ہے، وہاں علاقے کے اندر دعوت کے لیے گئے تھے تو ظاہری بات ہے وہاں کے علاقے کے اطوار اور طور طریقوں سے وہ واقف ہو چکے تھے۔ انہوں نے سارہ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم نے یہ کہا کہ میں اس کی بیوی ہوں تو ظاہری بات ہے مجھے قتل کر دیں گے اور تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے، تو اصل حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے اندر تم میری بہن ہو، اگرچہ حقیقت کے اندر اب ہمارا رشتہ یہ ہے کہ ہم میاں بیوی ہیں، لیکن اسلام کے اندر تم میری بہن ہو۔ یہ صحیح بخاری کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو لہٰذا جب وہ پوچھے تم کیا دینا کہ یہ میرا بھائی ہے، تو اسلام کا جو اصل معنی ہے وہ توریہ اسے اسلام کے اندر کہا جاتا ہے۔ وہ توریہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مخاطب کے سامنے ایسی بات پیش کرنا کہ جس کے دو مطلب ہوں، ایک مطلب جو اصل مطلب ہے وہ اپنے ذہن کے اندر ہو، اور دوسرا جو مطلب ہے وہ جو سامنے مد مقابل ہے جو بات کر رہا ہے اس کے سامنے ایسی بات رکھنا اور اس طریقے سے رکھنا کہ وہ اس کا مطلب کچھ اور سمجھے۔
تو جب وہ اس کو اٹھا کر لے گیا اور اس کو ساتھ لے کر چلے گیا سارہ علیہ السلام کو، تو جب وہ فرعون کے دربار کے اندر حاضر ہوئی، اس نے بدفعلی کا ارادہ کیا، تو انہوں نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر ایمان لائی، تیرے نبی پر ایمان لائی، آج تو میری شرمگاہ کی اور میری عزت کی حفاظت کر لے۔ تو جب وہاں پر وہ گئیں اور اس ظالم نے بدفعلی کا ارادہ کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیا، وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا، تو سمجھ گیا کہ یہ نیک بندی ہے، اور کہنے لگا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین مجھے اس سے نجات دے، میں دوبارہ اس طرح کا کام نہیں کروں گا۔ اب سارہ علیہ السلام ان کے دل کے اندر بھی یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے یہ دعا نہ کی اور اگر یہ ظالم اس طرح نہ چھوٹا تو ہمارے لیے تو بڑی مصیبت بن جائے گی، پورے علاقے کے لوگ، یہ بادشاہ ہے وہ ہمارے در پہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے دعا کی یا اللہ اس ظالم کی جو پکڑ ہے اس کو چھوڑ دے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے ہاتھ پاؤں پہلے طرح کام کرنا شروع ہو گیا، تو اس ظالم نے پھر ارادہ کیا، پھر وہ اس طرح دوبارہ سے بانجھ ہوا اور اس کے ہاتھ پاؤں پکڑے گئے۔ سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کی جس طرح اس ظالم نے کہا، پھر اللہ رب العالمین نے اس کے ہاتھ پاؤں کو آزاد کیا۔ اس نے جب تیسری مرتبہ ارادہ کیا اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں پکڑے گئے، پھر اس کو پکا یقین ہو گیا کہ یہ جو بندی ہے یہ اللہ رب العالمین کی نیک بندی ہے، اور اگر میں نے اس کے ساتھ کسی قسم کی برائی کی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھ پر عذاب پڑ سکتا ہے۔ تو پھر جب وہ جانے لگی تو وہ اس خوبی سے اور اس نیکی سے اتنا متاثر ہوا، اللہ رب العالمین کی جو بندی تھی، اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ وہ ان کی خدمت کے لیے سارہ علیہ السلام کے ساتھ روانہ کر دی اور ان کو باعزت دربار سے برخاست کر دیا، رخصت کر دیا۔ اب ہاجرہ علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں، اور جو سارہ علیہ السلام کی لونڈی کی حیثیت سے تھیں، ان کی نوکرانی کی حیثیت سے ان کی خدمت کرنے کے لیے آئی تھیں، جو بادشاہ نے اپنی بیٹی دی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر وہ اپنی بیوی کو اور ان کی نوکرانی ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر وہاں فلسطین کے علاقے کے اندر دوبارہ گئے اور وہاں پر جا کر دعوت کا کام شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ سارہ علیہ السلام نے جب اپنی لونڈی ہاجرہ سے اتنی حسن سلوک کو دیکھا اور ان کی جو خدمت تھی اس کو دیکھا اور اتنی رضامند ہوئی، کیونکہ خود تو حکیم تھیں، بانجھ تھیں، اللہ رب العالمین نے ان سے اولاد نہیں دی تھی، دعا کرتی رہتی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ چلو اللہ رب العالمین دعا سے یہ جو اولاد نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہے ان کے بطن سے اللہ رب العالمین اولاد کر دے، تو انہوں نے ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کی نکاح کی تحویل کے اندر دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ سے جو سارہ علیہ السلام کی لونڈی تھی اور اس بادشاہ کی بیٹی تھی ان سے نکاح کر لیا۔ اب جب وقت گزرتا گیا تو ہاجرہ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک فرزند ارجمند دیا، جس سے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کا آخری نبی بنا کر بھیجا۔ وہ فرزند ارجمند کون تھا؟ جس کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اب جب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سارہ علیہ السلام ظاہری بات ہے بیوی تھیں، ان کو بڑی غیرت آئی کہ میری اتنی دیر ہو گئی، شادی ہوگی، بوڑھی ہو چکی ہوں، ابھی تک اللہ رب العالمین نے مجھے اولاد نہیں دی، اور یہ جو کل آئی ہے اس کو اللہ رب العالمین نے اس کی گود ہری کر دی ہے۔ ان کو اتنی غیرت آئی کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور علاقے کے اندر ان کو لے جاؤ، اور دوسری طرف اللہ رب العالمین کا حکم بھی تھا کہ یہاں سے ہجرت کریں ابراہیم علیہ السلام۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو فلسطین کے علاقے سے لے کر مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے۔ اس وقت مکہ مکرمہ جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے، وہاں پر یہ بالکل یہ جو عرب کی زمین تھی، بے آب و گیا زمین، نہ کوئی پانی تھا، نہ کسی قسم کا، بالکل بے آب و گیا پتھریلی زمین اور صحرائی علاقہ تھا۔ وہاں پر جہاں آج خانہ کعبہ ہے، یہاں پر ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا، اور سیلاب آتا اور ایک بڑا درخت تھا، سیلاب آتا وہ اس ٹیلے کے ارد گرد سے گزر کر چلا جاتا، اور اس کے علاوہ وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں اس ٹیلے کے پاس وہ جو درخت تھا اس کے نیچے ان کو چھوڑ دیا، اور ایک توشہ دان کے اندر چند کھجوریں اور ایک مشک کے اندر کچھ پانی ان کے پاس رکھ دیا، اور واپسی کے لیے چل پڑے۔ اب پیچھے سے ہاجرہ علیہ السلام کی بات سنیے، صحیح بخاری کے اندر ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہماری ماں ہاجرہ نے پیچھے سے کہا ابراہیم ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے نہیں دیکھا، پھر پوچھا، پھر تیسری مرتبہ کہا کہ اب ابراہیم علیہ السلام نہیں دیکھ رہے، پھر کہا کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہو یا ویسے ہمیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ پھر ابراہیم علیہ السلام پلٹے اور کہا کہ میں اللہ رب العالمین کے سہارے اور اس کے ذمے آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور یہ کہہ کر دوبارہ فلسطین کے علاقے کی طرف آ گئے۔ تو اس کے بعد جو واقعات ہوئے اور اس کے بعد جو آگے اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اور کیا کیا واقعات پیش آئے،
اور کس طرح پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ جو آج قربانی کی ہمارے اندر جو اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے وہ کس طرح ان کی طرف سے وہ سنت آئی، اور کس طرح صفا مروہ جو حج اور عمرے کا ایک خاص رکن ہے وہ کس طرح ہمارے اندر آیا، وہ خاص طور پہ جو ان کی سنتیں تھیں، ان کے سنن تھے، اور اسی طریقے سے انہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا۔ اور پھر ان کی جو سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی نسل سے اور ان کی پشت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے ہمارا تزکیہ کیا، ہمیں تعلیم دی، اللہ رب العالمین کا پیغام جو تھا وہ ہم تک پہنچایا۔ یہ تمام جو باتیں ہیں اور یہ جو تمام تفصیلات ہیں یہ ہم انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں انبیاء کے سابقہ جو طریقے ہیں اور جو انہوں نے دین حنیف کے بارے میں توحید کی دعوت دی تھی، ہمیں اس توحید پر قائم رکھے، اور ان کے جو احکام ہیں اور جو ان کی سنتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے فرض کر دی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار اور طریقوں پر اور احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کاموں سے انہوں نے منع کیا تھا اور جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جن پر سزا بتائی تھی ان سے اللہ رب العالمین ہمیں باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Oh